ناظرین کرام، یہ واقعہ متعلقہ ہے ایک خاتون کے جس نے بیک وقت 4 مردوں سے شادی کی ہوئی تھی، اور یہ مقدمہ پیش ہوا عالمگیر بادشاہ کے دربار کے اندر۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک خاتون ہے جو دلی میں رہائش پذیر تھی، اور بیک وقت 4 مردوں سے اس نے شادی کی، اور ہر مرد کے ساتھ یہ کنڈیشنلی یعنی ایک شرط لگائی کہ میں 3 مہینے تمہارے ہاں رہوں گی اور باقی 9 مہینے اپنے خاندان اپنے ماں باپ کے ہاں رہوں گی۔ دوسرے کو بھی یہ شرط کہی، تیسرے کو بھی یہ شرط کہی، اور چوتھے کو بھی یہی کہی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ 3 مہینے وہ ایک خاوند کے ساتھ گزارنے کے بعد باقی 3 مہینے دوسرے کے پاس، اور پھر تیسرے کے پاس 3 مہینے، اور چوتھے کے پاس 3 مہینے۔ یوں ہر ایک خاوند یہ سمجھتا کہ ہماری بیوی 3 مہینے اپنی شرط کے مطابق ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور بعد ازاں وہ 9 مہینے اپنے ہی خاندان میں اپنے اہل و عیال میں چلی جاتی ہے۔ لیکن دلی جیسا شہر جہاں پہ جان آباد شہر، اور کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں واقعات جو ہے وہ اپنی اصل حالت کو بتا ہی دیتے ہیں، بات کھل نکلی اور وہ پکڑی گئی۔ جب پکڑی گئی، مقدمہ پیش ہوا عالمگیر کے دربار میں۔ اب مقدمہ پیش ہوا، بطور ملزمہ یہ بھی پیش ہوئی، اور اس کو اپنی صفائی کا موقع دینے کے لیے کچھ وقت دیا گیا۔ اب جب اسے کچھ وقت ملا اور یہ پہنچی وہاں پر اپنے کچھ جاننے والوں کے ہاں، تو انہیں کسی نے کہا کہ آپ فلاں حافظ صاحب ہیں، فلاں جگہ پہ کوئی قاری ہیں، وہاں وہ رہتے ہیں، آپ ان سے رجوع کریں، وہ آپ کو اس کا حل بتلائیں گے۔ یہ مین ٹرننگ پوائنٹ ہے واقعے کا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دینی معاملات میں ان کا ذوق بڑا سطحی سا ہوتا ہے، اور وہ دین کو بڑے تحقیر آمیز لہجے میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے جی، یہ کوئی حرج ہے کیا، اس میں ہم خود سمجھتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے۔ دین آپ کے خیال کا، یہ دین کسی کی سطحی ذوق کا نام نہیں ہے، دین تو بنیادی اصولوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کے فرمودات کا، آپ کے ارشادات کا، وہ جو قانون طے ہو چکا ہے شرعی، اس کا نام ہے۔ بہرحال وہ وہاں پہنچی اس حافظ صاحب کے پاس کہ میں اس مسئلے میں گرفتار ہو چکی ہوں، مجھے کوئی اس کا حل چاہیے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، وہ حافظ صاحب وہ جو بھی تھے اس دور کے، وہ شخص جو تھے وہ بھی اسی سطح کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ آپ کل جب بادشاہ کے حضور پیش ہوں، مقدمے میں پیش ہوں، آپ کو اپنی صفائی کا جب موقع دیا جائے، آپ یہ کہیے گا میں فلاں بازار سے گزر رہی تھی اور جامعہ مسجد کے اندر مولانا واعظ فرما رہے تھے، واعظ صاحب، تو واعظ کے اندر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لوگ خواہ مخواہ حرام کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، فضول کاریوں میں اور بہت غلط کاریوں میں، حرام کاریوں میں ملوث ہیں، جبکہ شریعت نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے۔ شریعت نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، لوگ خواہ مخواہ حرام کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے طے کر لیا کہ میں 4 شادیاں کروں گی۔ اب جب اگر بادشاہ یا بادشاہ کی جانب سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ حکم تو خاتون کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے، آپ کے لیے یہ حکم نہیں تھا، یہ تو مردوں کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، تم نے یہ کہنا ہے میں نے صرف یہ پہلے والا حصہ سنا تھا، باقی بات میں نے نہیں سنی، میں بازار چلی گئی ساگ خریدنے کے لیے، مختلف چیزیں خریدنے کے لیے، باقی جملہ میں نے سنا ہی نہیں، میں نے تو صرف یہ سنا ہے لوگ حرام کاریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، حالانکہ شریعت نے ان کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، میں نے اتنا جملہ سنا بس۔ تو جب تم یہ کہو گی تو کوئی حجت باقی نہیں رہے گی، اور بادشاہ بھی لاجواب ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اسی کیٹیگری کے پائے جاتے ہیں، جو صرف سطحی سی بات سنتے ہیں اور پھر وہ ساگ لینے چلے جاتے ہیں، جو صرف آدھی بات سنتے ہیں پھر اس کو اپنے خیال کا جامہ پہناتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بات یوں ہونی چاہیے، میرے خیال میں یہ حکم یوں ہونا چاہیے تھا، میں نے تو صرف یہ سنا ہے، میں نے تو علماء سے یہ سنا ہے۔ تو ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ 2 اصول پکے اپنے پلے باندھ لیں، ایک تو پوری بات سننی ہے، دوسری شریعت کی جو رہنمائی ہے وہ اہل حق سے لینی ہے، مستند لوگوں سے لینی ہے، جو مستند ترین لوگ ہیں آپ کے گرد و پیش میں بھی ہیں، آپ کے قرب و جوار میں بھی موجود ہوں گے۔ آپ کسی دلی کے اس قسم کے حافظ کے پاس جا کر یہ نہ کہیں اور وہ جواب میں یہ کہے کہ تم اتنی بات سن کر یوں کرنا، مبادہ یہ نہ ہو کہ کہیں شرعی حکم بدل جائے اور زندگی پوری حرام کاری میں ہی گزرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ دینی ذوق اور اہل حق کا ساتھ نصیب فرمائے۔